قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بچوں، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز موجودہ صورتحال کے ضمن میں اس پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک ایسا واقعہ مشہور ہے جس کو لے کر ہر اس انسان کے دل میں درد ہے جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت باقی ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اپنے آپ میں وہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں اور بہت افسوسناک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی یہ بربریت، یہ ظلم و زیادتی، یہ اس طریقے کا ظلم کیوں اور کس وجہ کر ہے؟ تو ایک سادہ سی بات ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت یروشلم میں ہو، بیت المقدس پر اس کا قبضہ ہو، اور اس کا بھی دائرہ تھوڑا وسیع ہو، کشادہ ہو، بڑا ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک بات اور بھی آتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ بیت المقدس پر اس وجہ کر کے بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدت کی ایک چیز جو تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسے حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر تابوت سکینہ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو پھر ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ہم ساری دنیا کو جیت لیں گے، فتح کر لیں گے۔ یہ ان کا ماننا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ ان کا ماننا، ان کا یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ فضول ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے تابوت سکینہ کے ذریعے دوسروں پر قبضہ حاصل کیا ہے، جنگ جیتی ہے، اپنا برچسپ ساری دنیا کے آگے چھوڑا ہے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے۔ 1000 سال قبل مسیح ایک بہت بڑا واقعہ اس دنیا میں رونما ہوا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب جالوت نے یہ اعلان کیا کہ مجھے یہودیوں سے لڑنا ہے اور ان کے وجود کو اس دنیا سے مٹانا ہے، تو یہودی بڑے پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کی وجہ کر وہ اپنے وقت کے پیغمبر حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن جب توریت پڑھی جاتی ہے تو توریت کے اندر یہ نام موجود ہے کہ اس زمانے میں جو پیغمبر تھے، جو نبی تھے اللہ کے، ان کا نام حضرت سموئیل علیہ السلام ہے۔ ان کے پاس یہ یہودی قوم پہنچی اور اس نے یہ شکایت کی کہ حضور آپ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر اب اتنا کام نہیں کرتے،
اور ہمیں تو کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب آپ ذہنی طور پر بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ تو آپ یا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اوپر ایک نیا بادشاہ مسلط کرے جس کے ہاتھ میں سلطنت کا نظام ہو اور جو مضبوطی کے ساتھ ہم لوگوں کو آگے لے کر کے چلے، اور پھر ہم جالوت کو سبق سکھا سکیں اور ساری دنیا پر ہم اپنا قبضہ کر سکیں۔ آج حالت یہ ہے کہ آپ کی وجہ کر اور ہماری وجہ کر ہمارے ہاتھوں میں جو کچھ تھا، یہاں تک کہ ملک شام کا بھی علاقہ وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا، مصر کا کچھ علاقہ وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو حضور آپ ایسا کریں کہ ایک نئے بادشاہ کا انتخاب کریں اللہ رب العزت سے کہہ کر۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات سنی تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور اس بارے میں کہا، شکایت کی کہ اے پاک پروردگار، میری قوم مجھ سے اس طریقے کی بات کر رہی ہے، میری قوم مجھ سے اس انداز میں بات کر رہی ہے کہ اب آپ اس لائق نہیں ہیں کہ سلطنت کا نظام آپ چلائیے، آپ اس لائق نہیں ہیں، نہ آپ کے بچے اس لائق ہیں، تو کوئی آپ بادشاہ چنیے، کوئی آپ بادشاہ لائیے جو اس نظام کو چلا سکے اور جالوت کے جبر سے ہمیں بچا سکے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ کلام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلطنت کو چلانے کے لیے جو جالوت کے جبر سے یہودیوں کو بچا سکتا تھا، اللہ رب العزت نے اس سلطنت کو چلانے کے لیے حضرت طالوت کا انتخاب کیا، اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ میں نے اسی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا ارادہ کیا اور میں اسی کو پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت طالوت کا اللہ رب العزت نے انتخاب کیا کہ یہ جو ہے نا، یہ سلطنت کو آگے لے کر کے چلیں گے، جالوت کا مقابلہ کریں گے، اور پھر سے وہ علاقے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے واپس یہ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ یہودیوں نے اس بات کی مخالفت کر دی، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کیسے آدمی کو چن رہے ہیں، وہ تو غریب انسان ہے، اس کے پاس تو مال و دولت ہے ہی نہیں ہے، اور نہ وہ ہمارے خاندان سے آتا ہے، نہ ہمارے نسب سے آتا ہے، نہ حسب سے آتا ہے۔ وہ وہی سیم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ رب العزت نے پیغمبر چنا ہے، کیا ہے ان کے پاس مال کے اعتبار سے؟ اور یہودیوں نے بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہی تھی کہ آپ کے خاندان میں کون سی ایسی عزت والی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے؟ نبی تو قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے، ہمارے خاندان میں نبی کثرت کے ساتھ آئے ہیں، انبیاء کثرت کے ساتھ آئے ہیں۔ یہی بات انہوں نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہی کہ حضرت جالوت کو اللہ نے ہمارا سلطان کیوں منتخب کر لیا؟ وہ تو کسی بھی اعتبار سے ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، ہمارے لائق نہیں ہے، سلطنت چلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہارا یہ سوال مجھ سے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سوال کا جواب سن لو کہ اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کا انتخاب کیا ہے، یہ انتخاب میرا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں انتخاب کیا، یہ میں نے نہیں چنا ہے کہ حضرت طالوت سلطنت کو لے کر کے آگے چلیں گے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اللہ رب العزت نے اسے چنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ طالوت علم کے معاملے میں، حکمت کے معاملے میں تم سے زیادہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے کہا ہے، اور جسم کے معاملے میں، طاقت کے معاملے میں، قوت کے معاملے میں بھی طالوت تم سے کئی گنا زیادہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ جسم کے معاملے میں، طاقت کے معاملے میں حضرت طالوت کا یہ حال تھا کہ پوری قوم کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو ان کے کاندھے سے نیچے رہتے تھے، وہ ان کے کاندھے سے نیچے رہتے تھے، اتنے لامبے تھے وہ، لہیم شہیم خوبصورت گورے چٹے اور بڑے عقل مند دانشور آدمی تھے حضرت طالوت۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سلطنت کے لیے چنا۔ پھر ان لوگوں نے جب اس پر اعتراض کیا تو آپ نے یہ جواب دیا، اور جواب کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم کو ایویڈنس چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو چنا ہے، میں نے نہیں چنا ہے، کیا تم کو اس پر دلیل چاہیے؟ تو دلیل یہ ہے
کہ وہ تابوت سکینہ جو تمہارے ہاتھ سے چھین لیا گیا تھا وہ ابھی فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی واپس تمہیں لوٹانے والا ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت طالوت کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سلطان منتخب کر لیا ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ حضرت طالوت سے پہلے جب یہودیوں پر حملہ ہوا اور اس حملے میں جب یہودی تباہ کیے گئے، برباد کیے گئے اپنے بدعمالیوں کی وجہ کر، تو جو کچھ غنیمت لوگوں کے ہاتھ لگا ان لوگوں نے یہ تابوت سکینہ کو بھی اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر کے چلے، لیکن جب یہ لے کر کے اپنی جگہ پر پہنچے تو وہاں وبا آ گئی۔ جب وبا آئی تو اس وقت کے جو پنڈت لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ کون سی منحوس چیز تم لے کر کے چلے آئے، اس کی وجہ کر وبا آئی ہے، ایسا کرو اسے ہمارے یہاں سے باہر نکالو۔ تو ان لوگوں نے بیل گاڑی کا انتظام کیا اور بیل گاڑی پر اس تابوت کو رکھ دیا اور بیل کو ہانک دیا، بیل کو ان لوگوں نے ہانک دیا۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو حضرت طالوت تک پہنچنے والا ہے، اور یہ نشانی ہے کہ حضرت طالوت تمہارے لیے سلطان منتخب کیے گئے ہیں اور انہی کے ذریعے اللہ رب العزت تمہیں فتح نصیب کرائے گا۔ تو وہ بیل گاڑی سیدھا کہاں آ کر کے پہنچا؟ وہ گاڑی سیدھا پہنچ گئی حضرت طالوت کے پاس اور تابوت سکینہ اس پر موجود تھا۔ تو اس پر تمام لوگوں نے یہی بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تابوت سکینہ جو ابھی فرشتوں کے ہاتھ میں ہے یہ حضرت طالوت تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس وقت جو بیل تھے بیلوں کے لگام کو فرشتوں نے پکڑا ہوا تھا جنہوں نے حضرت طالوت تک اسے پہنچا دیا۔ اب یہ تابوت سکینہ جب ان لوگوں کے ہاتھ لگا تو پہلے تو یہ جانیے کہ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا جس سے ان کی بڑی عقیدت تھی۔ تو تابوت سکینہ میں جو باتیں لکھی جاتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا عصا، وہ جسے آپ پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، تو وہ عصا اس کے اندر موجود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ اس کے اندر موجود تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی کپڑا اس کے اندر موجود تھا، بہت سارے تبرکات تھے۔ وہ تختی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے توریت کی وہ تختی جس پر لکھی ہوئی اتری تھی وہ تختی اس کے اندر موجود تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے تبرکات تو بڑے متبرک ہیں نا بھائی، تو اس لیے یہ سارے لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اس تابوت کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اور یہ تابوت جب ان کے ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ چلو ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ حضرت طالوت کو اللہ نے ہمارا سلطان منتخب کیا ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا، کیونکہ جو نشانی پیغمبر نے بتائی تھی وہ نشانی پوری ہو گئی، تابوت سکینہ ہم تک پہنچ گیا۔ اب آپ ایک بات سمجھیے کہ تابوت سکینہ آنے کے بعد جب جنگ ہوئی، یہ میں جو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، یہ جو ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی مارکیبل ہسٹری ہے، اس کو سنیے بڑی توجہ کے ساتھ، یہ ساری باتیں سننے کو بھی نہیں ملتی ہیں بدقسمتی سے۔ تو جب تابوت سکینہ لے کر جنگ کے میدان میں جالوت کے مقابلے لوگ پہنچے تو نکلے تھے تو گھر سے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن میدان میں پہنچے تو 300 فقط، 300 فقط، یعنی وہی حال ہوا کہ مدینہ شریف سے لوگ نکلے تھے بدر میں کفار مکہ کے خلاف 1000 کی تعداد میں، لیکن جنگ کے لیے رکے کتنے لوگ؟ 313۔ وفادار کی تعداد کم ہوتی ہے اور مکاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ لوگ آپ کو بڑھا آگے دیں گے اور پیچھے سے غائب ہو جائیں گے، یہی حال ہوا اس زمانے میں بھی۔ تو حضرت طالوت کے ساتھ چلے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب میدان جنگ میں پہنچے تو 300 تھوڑی سی تعداد اس سے زیادہ، باقی سبھی لوگ غائب ہو گئے۔ اور جو دشمن کا لشکر جالوت، جو میں بار بار آپ کو ایک نام دے رہا ہوں جالوت، اس کی لمبائی آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ اس کی لمبائی اتنی تھی کہ جب اس کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے تو اس کے پنڈلی تک لوگ آتے تھے، اتنا لمبا آدمی تھا یہ، پنڈلی تک لوگ آتے تھے، اتنا لمبا آدمی، اور یہ اپنے پورے جسم کو لوہے سے باندھے ہوا تھا، صرف اس نے ایک آنکھ اپنی کھولی ہوئی تھی، بس ایک آنکھ جس سے وہ دیکھتا تھا،
باقی سارے جسم پر اس نے لوہا باندھا ہوا تھا کہ کسی طریقے کا کوئی ہتھیار اس کے اوپر اثر نہ کرے۔ اب ایسے آدمی کو دیکھ کر کے کون ٹھہرنے والا تھا؟ وہی لوگ نہ ٹھہر سکتا تھا جس کا ایمان بڑا مضبوط ہو۔ جس کا ایمان کمزور تھا بھاگ گیا سب، جس کا مضبوط تھا وہ ٹھہر گیا۔ اسی 300 کی تعداد میں اللہ کا ایک دوسرا پیغمبر جس پر اللہ رب العزت نے زبور اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس لشکر میں حضرت طالوت کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے ہمارے یہاں خلافت راشدہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ جو پیریڈ ہے اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں میں بھی یہ پیریڈ بڑا گولڈن پیریڈ تھا۔ حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد علیہ السلام کے 40 سال اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے 40 سال، قریباً 96 سال، 100 کے آس پاس آپ مان لیجئے۔ یہ 100 سالہ جو یہودیوں کا زمانہ رہا ہے اسے گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ گولڈن پیریڈ تھا یہ۔ تو حضرت طالوت کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے کہ جہاں سارے طاقتور بھاگ گئے تھے، 16 سال کا وہ لڑکا جس کا نام حضرت داؤد ہے، وہ بکریاں چراتا تھا۔ اور وہ اپنے بکریوں کی حفاظت کیسے کرتا تھا؟ وہ اتنا بڑا گول ایسا چمڑے کا وہ گلیل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اسی ٹائپ کا وہ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ لوہا رکھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اس کے بعد وہ آگے ایک رسی بندھی ہوتی تھی، وہ اس رسی کو گھما کر کے اس کے اندر کے لوہا کو پھینکتے تھے، اور نشانہ اتنا تگڑا اور اتنی زوردار، اتنی تیزی کے ساتھ آپ پھینکتے تھے کہ شیر کا جبڑا بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اس ہتھیار کا استعمال کرتے تھے۔ تو پورے میدان جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اس جالوت کو میرے لیے چھوڑ دو، باقی تم سارے لوگوں سے نپٹ لو، جالوت میرے لیے چھوڑ دو۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ 16 سالہ نوجوان اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ بس لگایا اس کے اندر وہ لوہا پھنسایا اور گھمایا، نشانہ لگایا، جالوت کی وہ ایک آنکھ جو کھلی ہوئی تھی اسی آنکھ کے اندر آپ نے اسے مارا۔ اب مارنا تھا کہ دماغ اس کا بالکل باہر جو ہے وہ نکل گیا اور وہ فوراً زمین پر گرا۔ اب گرنا تھا تو سارا لشکر تتر بتر ہو گیا، لوگ بھاگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس وقت ان کو جیت دلائی، اس انداز میں یہ جیتے۔ پھر حضرت طالوت، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کرا دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے آپ کے فلسطین میں جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ اور اس تابوت سکینہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور توریت وغیرہ کے نسخے موجود ہیں، اسے آپ نے اس کے تہخانے میں چھپا دیا، رکھوا دیا۔ اور آج بھی اسرائیل اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اس تہخانے سے اسے نکال لیا جائے، اور اسے نکالنے کے بعد پھر سے ہم ساری دنیا پر اپنا قبضہ جمائیں، جیسا کہ پہلے تابوت سکینہ کی برکت سے ہو چکا ہے۔ اسی سوچ کو لے کر کے وہ بیت المقدس پر آج بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے جو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس پر ان کے قبضہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اس پر قبضہ کریں گے تابوت سکینہ ہمارے ہاتھ آئے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر واپس حکومت کریں گے۔ یہ ان کی سوچ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرب قیامت یہ ساری دنیا میں اپنے پنکھ کو تو پھیلائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا یہ اپنی جان بچانے کے لیے جس درخت اور جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے، درخت اور پتھر کہے گا اے اللہ کے بندو، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، تم آؤ اور اسے قتل کر ڈالو، اور یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ صرف اس لیے ہوگا کہ یہ قوم ظالم قوم ہے۔ یہ قوم کیسی قوم ہے بولیے؟ ظالم قوم ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت کم ماننے والے حواری رہے،
بہت کم ماننے والے ہماری، اور اخیر وقت میں تو اور بھی حد ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کتنے سخت دل قوم ہو، تم وہ لوگ ہو جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مقتل یعنی قتل گاہ سے پہلے تم نے قتل کر دیا ہے، تم وہ قوم ہو جو اپنے بچوں کو مارنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہو، تم تو بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہیں کرتے ہو۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قول کی ترجمانی ہے یا نہیں ہے؟ اس قول کی ترجمانی ہے یا نہیں ہے کہ تم عورتوں اور بچوں پر بھی رحم کرنے والی قوم نہیں ہو، تم ظالم قوم ہو۔ اور مجھے تو بڑا تعجب ہوا، انفینٹ پروٹیکشن ڈے کے نام سے 7 نومبر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ابھی 7 نومبر گیا نا، انفینٹ پروٹیکشن ڈے۔ انفینٹ بچے اس کو کہتے ہیں جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے پروٹیکشن کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے 7 نومبر کا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں اگر آپ انسانوں کی تعداد آج کے وقت میں نکالیں تو 8 بلین میں 2 بلین کی تعداد بچوں کی ہے۔ کتنی بلین؟ 2 بلین کی تعداد بچوں کی ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ کرنا ہوگا کہ یہ 2 بلین کی تعداد میں کہاں تک کے بچے آتے ہیں؟ 14 سال کی عمر تک۔ 14 سال کی عمر تک بچے آتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں انفینٹ پروٹیکشن کے بارے میں۔ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 178 ممالک ایسے ہیں، 178 ممالک جو شیرخوار بچوں کے معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا بھارت اس میں تھوڑا سا پیچھے ہے، 48ویں نمبر پر آتا ہے ہمارا بھارت اس معاملے میں کہ ہمارے یہاں چھوٹے بچے 1000 میں سے قریباً آپ سمجھ لیں کہ 26 کے آس پاس بچے جو ہے وہ مرتے ہیں۔ 1000 میں سے 26 بچے مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بھارت کا ریشیو ہے 26-27، اسی طریقے سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اس کی وجہ جو بھی رہی ہو صاحب، ہمارے یہاں ہیلتھ میں پرابلم ہے، دوائیوں کی پرابلم ہے، ہمارے یہاں بہت سارے پرابلم ہے جس کی وجہ کر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں ساری دنیا انفینٹ پروٹیکشن ڈے کے نام سے بچوں کے ہت میں، بچوں کے فائدے کے لیے، بچہ زندہ رہے، بچہ ہمارا مستقبل بنے، اس کے لیے اتنے سارے انتظامات اور انصرامات کر رہی ہیں، اور وہیں پر اسرائیل ایک ایسی ظالم قوم ہے کہ وہ چھوٹے بچوں پر بھی رحم۔ 10,000 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے، 10,000 میں آپ دیکھیے، گوگل ہے، گوگل کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے اس کے اندر 10,000 میں 4,000 کی تعداد صرف بچوں کی ہے جو شہید ہوئے ہیں غزہ کے اندر۔ 40% بچے مارے گئے، 40%۔ 2600 کچھ عورتیں ماری گئی ہیں، 600 کچھ بوڑھے مارے گئے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ سب نوجوان سب ہیں، جوان ہیں، اس کے علاوہ 1.5 جوان سب ملا کر کے اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ ساری دنیا بچوں کی حفاظت کے لیے مر رہی ہے، اور یہ قوم بچوں کو ہی مار رہی ہے، یہ قوم بچوں کو ہی مار رہی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ بچوں کو مار کر ہم پھر سے اپنی ایک سلطنت قائم کریں گے، ساری دنیا پر اپنی حکومت قائم کریں گے، ساری دنیا پر اپنا برچسپ قائم کریں گے۔ یہ قوم بے وقوف ہے، یہ قوم بے وقوف ہے۔ یہ اگر ایسا کر رہی ہے تو یہ ان کی جہالت ہے، فقط جہالت ہے۔ اور یاد رکھیے، جو قوم اپنے بچوں کی، اپنے عورتوں کی، اپنے معاشرے کے کمزور بوڑھوں کی مدد نہیں کرتی، ان کا خیال نہیں کرتی، اللہ کا عذاب ان کے سروں پر اترتا ہے۔ اور آج یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے، ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، ہم اپنے بڑوں کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنے معاشرے کی عورتوں کا خیال نہیں کرتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہمارا برچسپ رہے۔ کہاں سے ممکن ہے صاحب؟ اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ پر فرماتا ہے کہ یہودیوں کو دیکھو، بنی اسرائیل کو دیکھو، میں نے ان کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا ہے،
تم دیکھو ان کی کن خرابیوں کی وجہ کر میں نے ان کا تختہ پلٹا، میں نے ان کو ذلیل کیا، میں نے ان کو رسوا کیا، دیکھو ان خرابیوں کو۔ اگر تمہارے اندر وہ خرابیاں آ گئی ہیں تو تم بھی اللہ کے ہاں مجرم ہو اور تمہیں بھی سزا دیا جائے گا اللہ کے ہاں، اور اس دنیا میں بھی تمہیں اللہ کا عذاب پکڑے گا اگر تمہاری روش، تمہارا چال چلن اگر یہودیوں کی طرح ہے۔ تب آج یہی حال تو ہمارا ہے، معاف کیجئے گا، جیسے وہ تابوت سکینہ پر ڈیپینڈ ہے، اللہ رب العزت سے دوری ہے، ہمارا بھی کیا حال ہے؟ ہم کچھ کم تھوڑو نہ ہے، ہم کچھ کم نہیں ہے اس معاملے میں۔ میں اگر اس پر تفصیل برتوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں شارٹ جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ انہیں پانی دیتی تھی، لوگ اس پانی کو پیتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے، بیمار شفا پا جاتے تھے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو آپ اپنے ڈبیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال نکالتی تھی اور اسے پانی میں ڈبا کر کسی بیمار کو پلا دیتی تھی، اللہ اسے شفا دے دیتا تھا، کیونکہ وہ خالص چیز تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ لیا ان سے، اور میرے پاس کوئی بیمار آتا تھا تو میں جبہ دھل کر کے دے دیتی تھی، لوگ اسے پی کر کے شفا پا جاتے تھے۔ تو خالص اگر تبرکات ہے تو اس کی عظمت ہے، اس کی برکت ہے، لیکن یاد رکھیے تبرکات کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب تبرکات اوریجنل ہیں بھی تو بھائی ان کی قدر و منزلت اپنی جگہ، لیکن اب تو ڈپلیکیٹ تبرکات بنا کر کے مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بزنس ہو رہی ہے اس کے ذریعے، لوگ کاروبار کر رہے، تجارت کر رہے اس کے ذریعے۔ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تبرکات کا استعمال کیا جاتا ہے، برائی کے لیے نہیں۔ یہودیوں نے تابوت سکینہ کو برائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے سوچا، آج وہ قوم کہاں پر ہے؟ اور اس سے بری حالت انشاءاللہ ان کے اوپر آنے والی ہے، کیونکہ اتنے مظلوموں کا خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لوگوں آپ انہیں دیکھو، اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر بدلاؤ لاؤ۔ تمہارے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ موجود ہے، اسے دیکھو اور اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کرم فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔